پوری امت مسلمہ سے یہ سوال کرتا ہوں، جس غوث کو ہم مانتے ہیں وہ اتنے متقی پرہیزگار ہوں کہ ایسا گھاس جس پر وہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں وہ کھا رہے ہیں، وہاں پر کوئی اللہ کا اور بندہ آ جائے اور وہ اس کو کھانا شروع کرے تو حضور غوث اعظم اسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، ہم کتنے لوگوں کے حق اپنے پیٹ کے اندر ڈال چکے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے ساتھ دو نمبری کر چکے ہیں۔ ہمارے اوپر والے بندے سے لے کر نچلے طبقے تک تمام کے تمام دو نمبری پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی جمعدار ہے تو وہ بھی دو نمبری کرتا ہے، اگر ہمارا پریزیڈنٹ ہے تو وہ بھی دو نمبری کرتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم صرف زبانی کلامی اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، ہم صرف زبانی کلامی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اب جس کے پاس بھی چلے جائیں، سبزی والے کے پاس چلے جائیں، دکاندار کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کوشش کرے گا کہ دھوکہ دے گا۔ اسی طرح خریدنے والا بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دوں، اور جو دھوکہ دینے پر کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے، میں بڑا چالاک ہوں یار، میرے جیسا کوئی ہے؟ حضور غوث اعظم وہ گھاس چھوڑ کر چلے جاتے جہاں پر کوئی اور آ جاتا، اور ہم دوسروں کا حق کھانے کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے ہمیں بچوانا نہیں ہے، ہمارے گریبان پکڑ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دینا ہے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے بندوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے۔ حقوق اللہ تو معاف کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جناب۔ اور یہ دھوکے کی کہانی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم سن کر یہ حیران ہو جاتے ہیں، اتنی کرامات ہم نے حضور غوث اعظم کی بھی نہیں پڑھی جتنی کرامات آج کے داڑھی منڈے پیروں میں پائی جاتی ہیں۔ واللہ باللہ ہمیں اتنی کرامتیں حضور غوث اعظم کی نظر نہیں آتی جو پیروں کے پیر ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے وہ پیر جو نماز غرق کیے بیٹھا ہے، اس کی کرامتوں کی بات اس کے مرید سے سنیں اور ایسے لگتا ہے کہ بھی پیر صاحب ایک ہاتھ میں دجال کی طرح جنت لیے پھر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں جہنم لیے پھر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ حضور غوث اعظم کے پیروکار نہیں ہیں، آپ دجال کے پیروکار ہیں۔ دھوکہ فریب دجال کا کام ہے، یہ پیر کا کام نہیں ہے۔ ہماری قوم ہی گمراہ ہے، پیر صاحب بھنگ چڑھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، مرید وہاں پر جا کر فنا ہو رہے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کے بال دیکھیں، ایسے بال بنائے ہوئے جن بالوں سے غسل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں 1000 صدیوں سے پیر صاحب نے کبھی اپنے بال دھوئے ہی نہیں ہیں۔ بتاؤ جب پیر صاحب پر غسل واجب ہوتا ہوگا وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسے پیروں کی وہ جو گد بنائی جاتی ہے اس کی اماں جان نے پیدا ہوتے بنائی تھی اور ابھی تک موجود ہے۔ ادھر نماز کا ٹائم اور ہوتا ہے، پیر صاحب گھر میں خواتین کو بٹھا کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہماری قوم بھی ایسے پیروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پیر صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم پہنچ گئے درگاہ پر، چلے گاہ پر، فلاں جگہ پر، یہ پیر صاحب جی کیا پھونک مارتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، پیر صاحب پھونک مارتے ہیں، ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم دلائل دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی پھونک میں وہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جو بیماری جس کو ڈاکٹر جس کا علاج نہیں کر پاتے اس کا علاج اللہ والے کی پھونک میں رکھا ہے۔ پہلے یہ تو بتاؤ یہ اللہ والا ہے بھی صحیح؟ لیکن یہ سوال نہیں کر سکتے، اس پر میں اہل حدیث بن جاؤں گا کہ میں یہ اعتراض کر دوں پیر پر، اچھا آپ نے ہمارے پیر پر اعتراض داغ دیا ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، مولوی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمارے لیے دین کا کھمبا نہیں ہے، ہمارے لیے اصل شریعت مصطفیٰ، جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق چل رہا ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو۔ اگر وہ شریعت مصطفیٰ کے ساتھ ٹکر نہیں لیتا، حضور کی بے ادبی نہیں کرتا، حضور کے فرامین کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ عام جوتی سلائی کرنے والا ہو، وہ کوئی اعلیٰ عہدیدار سید ہو، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر کوئی میرے اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، خدا کے لیے دین کی طرف آئیے، پیر بنانے سے پہلے اس کو پرکھا کیجیے، واقعی کیا یہ پیر ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، پیر صاحب کی نمازیں پوری ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے، پیر صاحب کی جماعت تو نہیں چھوٹ جاتی، پیر صاحب گھر میں
جا کر عورتوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعتیں تو نہیں لے رہے، پیر صاحب دروازہ بند کر کے خواتین کو ساتھ بٹھا کر دم تو نہیں کر رہے، پیر صاحب کے ایسے کردار تو نہیں ہیں کہ جو میرے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوں، تو ہم ایسے پیر کو مانتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو پیر نہ بھی کہیں، ہم اس کو پیر مانتے ہیں کہ جو شریعت مصطفیٰ کے ساتھ چل رہا ہے ہم اس کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شریعت مصطفیٰ کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ جتنے بڑے پیر کا بیٹا ہو، ہم اسے کچھ بھی نہیں مانتے، ہم اس کو پیر کا بیٹا تک نہیں مانتے۔ روحانی بیٹا، جو بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چل پاتا، اس کو روحانی بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔ آج ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، واہ جی واہ یہ سید ہے، جی ٹھیک ہے سید ہے، ہم عزت کرتے ہیں، لیکن سید صاحب کو پہلے دیکھیں تو صحیح کہ سید نے اپنے نانا سے وفا کیا کی ہے۔ سید کو سید ماننے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اپنے نانا سے کتنی وفا کرتا ہے۔ وہ اپنے نانا کے ساتھ وفادار ہے تو سید ہے، سردار ہے۔ ہماری سرائکی میں یہ جملہ کہا جاتا ہے، جو اپنے نانا سے وفا نہیں کرتا وہ سید نہیں، وہ سیڑ ہے، خرگوش ہے۔ خدا کے لیے دین کی طرف آئیے اور ایسے پیروں سے بچیے اور ایسی اندھی اعتقادیت سے بچے جو ہمارے لیے خطرناک ہو۔